شیطان الرجیم 175۔ تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لے لیا مگر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی آیات سے کیسے بھاگ نکلا۔ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کی قوم جب بادرہ وہ ان کا نام تھا، ان سے جب جنگ کرنے گئے تو اس قوم کا بزرگ تھا جس کا نام تھا بلعام، یہ اس کے لیے بھی بات ہوئی ہے وہاں، اس قوم کے ایک شخص کے لیے بھی جو بزرگ تھا اس کا نام بلعام تھا۔ اس سے اس کی قوم کے رشتہ داروں اور ممتاز لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کے حق میں بد دعا کریں، ادھر والے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرتا۔ آخر لوگوں کی اصرار پر اس نے کیا کیا، بد دعا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کرامت سلب کر لی اور اس کے خاص مقام سے اسے گرا دیا۔ ایک بڑا مقام تھا، بزرگی والا تھا اس کے پاس، لیکن اس نے کیا کیا، ایک نبی اور ایک مسلم قوم کے حق میں اتنی بڑی بد دعا، لوگوں کے بس یہ کہ اس کو ممتاز بنانے میں اور رشتہ داریاں جو اس کو ایک بڑا کہہ رہی تھی اس کے کرنے میں، جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس کے مقام سے ہی گرا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مجھے تم ہر اس شخص سے اندیشہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، پھر جب اس کے چہرے سے قرآن کی شادابی جھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دن بدن اس کو دینی عروج بھی ہوگا تو یکا یک اس سے وہ ہٹ جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ جب اتنا عروج دے اللہ، دین کی چادر بھی اوڑھے اور اللہ ہمارے چہروں پر شدابی بھی دے کہ ہم بار بار اس کا اور اس کے رسول کا نام پکارنے والے ہیں، پھر یکا یک اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چادر بھی نہ چھینے۔ اس لیے نا دعا کرتے رہا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے صبح شام کی اپنے اس میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی دینی، اور کون سی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر دین اور دنیا کی آزمائشوں کو ختم کر دے، مجھے دین اور دنیا کی آزمائش میں نہ ڈالنا اللہ تعالیٰ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن ضِيقِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ ضِيقِ الْآخِرَةِ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو دین میں تنگی آئے نا دنیا میں اس سے، اور جو آخرت کی ہے اس سے بھی مجھے بچا لینا۔ پھر قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دے گا اور اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا اور اس پر شرک کا بھی الزام لگائے گا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، شرک سے قریب تر کون ہوگا، الزام لگانے والا یا الزام لگایا جانے والا؟ کون ہوگا؟ فرمایا الزام لگانے والا، ٹھیک ہے، کون ہوگا؟ جو خود الزام لگا رہا ہے اس وقت کہ خود ہی ہوگا۔ یعنی دیکھیں نا کتنی مصیبتیں میں آ گیا ایک دم دین سے ہٹ کر، کیسی کیسی مصیبت میں پھنس گیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس وقت نعمت دی ہوئی ہے نا، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس، جس کو اللہ خود بھی ڈیفائن کر رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس قرآن کا ہمارے پاس آ جانا، شریعت کے احکامات ہمارے پاس آ جانا، اور احسان میں سے اللہ کا سب سے بڑا احسان رسول کا اور کتاب کا نازل ہونا۔ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک بھی کہتے ہیں میرے فضل میں سب سے بڑا فضل رسول اور اس کی کتاب کا تمہاری زندگی میں آ جانا۔ تو ہمیں تو یہ رونا رہتا ہے نا کہ میرے پاس یہ بھی نعمت نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا آزمائش ہے کہ بیچارے ہر طرح سے محروم ہیں۔ اور صحابہ تو کہتے تھے ہم تو پریشان ہوتے تھے نعمتوں کے آ جانے سے کہ آزمائش تو ابھی شروع ہوئی، ہم کہتے ہیں فلانا ایسی آزمائش میں اس کے پاس تو یہ نعمت ہی نہیں ہے، اس کی اتنی خواہش ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتا تو ہم کہتے اب یہ آزمائش ہے۔ تو اس چیز پر ذرا غور کریں نا ہم، تو ہی ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ نرمی اور عاجزی کی طرف آئیں گی کہ ہمیں تو ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن ملنا شروع ہوتا ہے جب ہمیں، تو ہمیں لگتا ہے نہیں بھائی کمال تو ہے میرا، کہیں نہ کہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، تو یہ یقیناً اللہ کے راضی ہونے کی بھی علامت ہے، اللہ اپنا فضل دکھاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اسی میں پوچھے زیادہ، جس کے پاس نہیں ہے اس نے کیا سوال دینا ہے، اس نے کیا جواب دینا ہے۔ لیکن پوچھ کس کی ہے؟ جس کے پاس ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، کوئی کہے مجھے تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت، چلے اللہ علم سے بھی نواز رہا ہے، لیکن کیا اس کی اس میں آزمائش نہیں ہے؟ ایک جس کو نہیں پتا وہ کہیں توبہ کر جائے اللہ کے ہاں پاس ہو جائے، جس کے پاس سارا علم ہے اور وہ کام کر ہی جائے، لگے تمہیں تو پتا تھا، اس کی اتنی بھی تو پکڑ ہے اس کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو بہت دینے والا ہے، میں ہی کہیں کمی کر جاؤں، رک جاؤں، روک دوں
تو اس پہ درگزر کرنا، دل ٹیڑھا نہ کرنا میرا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیں عہد فطرت کو توڑنے کی مثال کی وضاحت اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نکل گیا، شیطان ہے وہ نکل گیا، حد سے نکلا، اللہ کی آیت سے نکلا۔ دیکھیں ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم دیا، اس نے فطری عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کیا ہوا؟ بھاگی گیا۔ فطری عہد ہے نا، فطری عہد کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے یہ کتاب ہمارے لیے ہے، اچھا برا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم کا لباس دیا، موقع فراہم کیے کہ ہدایت لے لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے یا بلندیوں تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر اسے لگے کہ نہیں یہ میرے لیے مشکل ہے، تو وہ نکل گیا، پھر وہ نکل گیا۔ تو آپ صرف یہ سوچا کریں، یہ دیکھا کریں کہ مجھے اور آپ نے اللہ نے چنا ہے، ہمیں اللہ نے چنا ہے، تو اللہ ہر کسی سے نہیں یہ کام لے رہا۔ اور جب اللہ چن لینا پھر پیچھے نہ ہٹا کریں، پھر بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گئے۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے انہیں بلند کر دیتے۔ معلوم ہوا اللہ اس قرآن کے ذریعے عزت بھی دیتے ہیں، اللہ بلندیاں بھی اس قرآن کے ذریعے دیتے ہیں۔ کس طرح دیتے ہیں؟ اٹھا کر کہیں اوپر، موقعوں کا ملنا، اچھے اچھے مواقع فراہم ہونا نیکی کرنے کے لیے، آپ کے سامنے نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے سامنے اصلاحی درجات کھل جائیں گے، آپ کا دل اپنے رب کی طرف جھکنے لگے گا، زمین کی طرف نہیں۔ زمین کی طرف سے مراد زمین کی طرف نہیں کہتے، دنیا کی طرف، دنیا کی طرف نہیں جھکے گا۔ ایک روایات میں آتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے معراج پر، تو آپ کے سامنے جاتے ہوئے 3 چیزیں پیش کی گئی تھیں، دودھ اور شہد، شراب، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کیا پسند کیا؟ دودھ، جس پر جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، ظاہر سی بات ہے وہی چیز امت پسند کرتی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی براق اڑنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ پیچھے سے ایک خاتون تھی یا کیا تھا، لیکن ایک بہت ہی سوری اور سجی زینت سے بھری ہوئی جو ہے نا وہ آوازیں لگاتی ہوئی کوئی چیز پیچھے آ رہی ہے، اور محمد رکیے رکیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، چلے گئے، اور جبرائیل کہتے ہیں آپ کو پتہ یہ کون تھے؟ آپ نہیں رکے، یہ دنیا تھی۔ تو ہمیں تو دیکھیں نا اس چیز سے بچنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دین کو محفوظ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اب دنیا سے کٹ جائیں، راہ بن جائیں، کیا پھر دین کو بچائیں اسی کے اندر رہتے ہوئے۔ وَلَكِنَّهُ، مگر وہ اس نے ایسے کام کیے، ہٹ گیا۔ کیسے کام کیے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ، اللہ تو اس کو لے کر آتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اللہ تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی دیتا، عزت دیتا۔ وَلَكِنَّهُ، اپنے جذبات اور دنیا کی مقاصد کی طرف خود ہٹا، خود اس نے اپنا آپ سائڈ پر کیا۔ اخلد کا مطلب بیٹھ رہا، پیچھے ہی ہو گیا، بیٹھ گیا، خواہشات میں جم گیا، نہیں میرے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اب کام میں نہیں کر سکتے، چلے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا، بیٹھ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جب ہم ان سے کہیں نا کہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا، اب یہ پیچھے چل جانے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنا۔ اس نے دنیاوی اور عارضی مفاد کی خاطر اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو پیچھے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آیات کے ذریعے بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، پھر انسان بلندیوں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ بتائیے مجھے۔ بالکل، اب محبت، خواہشات، لوگوں کا خوف کیا کرتا ہے؟ اسے اللہ سے جڑنے ہی نہیں دیتا، اور خود اللہ کے قریب ہونے کے موقع کھوتا ہے، وہ کھو دیتا ہے، خود کھو دیتا ہے۔ اللہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑتا ہے، اور دنیا کی محبت کی بلندیوں میں، اب محبت کی جب دنیا کی محبت کی بلندیوں میں بلند ہونا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے گرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں؟ کمثل الکلب، کیسا ہو گیا؟ اس کی مثال کتے کے جیسی ہو گئی، اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکال کے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ اللہ نے خواہشات کی اتباع کرنے والے کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ معلوم ہوا انسان کی فطرت اور جانوروں کی فطرت میں فرق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بات نہ کرتے، پھر وہ کتے کی طرح ہو گیا،
ضرورت نہیں تھی. جو دو سیم چیزیں ان کی مثال ہم کیوں دیں؟ ایک معلوم ہوا ان دونوں کی فطرت میں بھی فرق ہے، اور فطرت میں فرق ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، وہ بچے پیدا کرنے میں، وہ اپنے تعلقات کو قائم کرنے میں، وہ کھانے پینے میں ہر طرح سے اپنی فطرتی تقاضوں کو پورا کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اگر ان تقاضوں سے گر جائے گندگیوں میں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جانور بن گئے. تو گندگیوں میں جانور سے بھی آگے ہو گئے یہ لوگ تو. تو جانور اپنی فطرت کی خلاف ورزی پر قدرت نہیں رکھتا، اپنی فطرت کی خلاف ورزی پر قدرت نہیں رکھتا. آپ ایک بکری کے سامنے گوشت رکھیں، وہ 2 دن بھوکی بیمار پڑ جائے گی، آپ کا گوشت نہیں کھائے گی وہ رکھا ہوا. آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیں، پٹھے لا کے رکھ دیں، پتے رکھ دیں، وہ نہیں کھائے گا، وہ بالکل نہیں کھائے گا. کیوں؟ وہ اپنی فطرت کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایک تو یہ پتہ چلا اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ عملی طور پر بھی وہی کریں جو ان کی فطرت انہیں سبق دیتی ہے. وہی ان کی فطرت انہیں سبق دیتی ہے. سانپ کبھی دوست نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں نہ بن سکتا. جیسے ایک کہاوت ہوتی تھی بہت پہلے میں نے پڑھی کہ ایک بچی نے ایک سانپ پالا، محبت ہو گئی، ٹھیک ہے جی سانپ پالا ہوا ہے، محبت ہو گئی، اور وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر وہ اس کے ساتھ لیٹا کرتا تھا نا، روزانہ اس کے ساتھ سیدھا ہو کے لیٹا کرتا تھا. اس نے کہا یہ تو مطلب بہت اچھا میرے ساتھ سیدھا ہو کے لیٹتا ہے، کچھ نہیں کہتا یہ وہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو سمجھانے والوں نے کیا کہا، کسی عقل مند نے، اس نے کہا یہ روز ناپ پتا ہے تیرا ناپ، اس نے جب تجھے کھانا ہے نا اس کو تیرا ناپ بھی تو پتا چلے. جب یہ تو پورے کے پورے نکلتے ہیں نا، پورے کا پورا جسم میں لے کر جانا ہوتا ہے، وہ روز ساتھ لیٹ کے ناپتا ہے کہ کہاں وہ تیرے سے بڑا ہوا ہے تھوڑا سا. اس کی فطرت ہے، اسے اپنی فطرت کے خلاف نہیں کام کرنا. تو انسان اپنی فطرت کا شعور رکھتا ہے نا. مجھے اور آپ کو پتہ ہے میں فطرت کے خلاف بھی ہو سکتی ہوں اور نہیں بھی ہو سکتی. ان کو پتہ ہے ہم نے اپنی فطرت کے خلاف نہیں ہونا. یہاں دیکھیں کتنا بڑا میرا اور آپ کا امتحان ہے، فطرت کے خلاف ہونا. تو کیونکہ ہمیں شعور ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے معاملے میں ہم کتنے آزاد ہیں، بہت آزاد ہیں. اور یہ آزادی میرے اور آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. ہمیں قید رہنا پڑے گا. جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے نا اس میں قید رہنا ہی پڑے گا. دیکھیں علماء تو یہاں تک بھی کہتے ہوتے تھے عورت کی فطرت ہے چھپا ہی ہونا، چھپی رہے گی، خوبصورت رہے گی، گھر میں ہی رہے گی. ٹھیک ہے، سلف صالحین کا یہ بھی کہنا ہوتا تھا عورت جتنا اپنے گھر کے اندر رہتی ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے جتنا. لیکن اس میں یہ نہیں جیسے ہم لوگ آپ پردے میں باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، آپ کسی مقصد سے نکلے اور آپ کا مقصد اپنی اصلاح ہے، لوگوں کی اصلاح ہے، اور آپ اپنے پردے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی آواز میں آپ کے اعمال میں دوسروں کے لیے کوئی لچک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور صرف مقصد کے لیے. یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں پڑھانے گئے اب ہم بیٹھ کے کلاس ختم ہونے کے بعد ذرا گپیں لگاتے ہیں خوب، کلاس کا مقصد فوت ہو جائے، اینڈ پہ پھر پتہ چلا اتنے ان کے بھی مسئلے نکلے، ان کے بھی نکلے، یعنی اپنی بھی شروع ہو گئے، دوسروں کے بھی شروع ہو گئے، برائیاں بھی جہاں عورتیں ہوں پھر بات بڑھ جاتی ہے. وہ بھی نہیں، فتنوں سے ہی تو بچنا ہے. تو یہاں پر جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے. دیکھیں میرا اور آپ کا ضمیر جب سامنے آتی ہے نا کوئی بھی چیز تو ہمیں بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں آپ کو پڑھنے کا ہی علم دیا جا رہا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی آپ بڑے اچھے سے مقام پہچان سکتے ہیں فطرت کا، کہ اس نے ہمیں غلط کی پہچان کروائی یا صحیح کی پہچان کروائی، اسے ہمیں غلط بتایا یا صحیح بتایا ہے. اتنی فطرت تو پہچان کرتی ہے نا. کپڑا ہمیں لینا آتا ہے، ہمیں سبزی کے پتے بھی چھاننے آتے ہیں، تو کیا ایمان کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے؟ ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے. یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں امتحان ہے میرا اور آپ کا. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہر وقت امتحان ہے، امتحان میں کیا کروں، میرا تو امتحان میں بیٹھی کیوں، میرا تو امتحان ہے جی، میں تو اب بہت سوچتی ہوں تو یہ تو بڑی مشکل ہو گئی. ٹھیک ہے، اکثر آتے ہیں نا لوگوں کی کہ اوور تھنکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دماغ کی، تو اس نے اوور تھنکنگ کی کرنی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اس کا کام ہے. آپ کے میرا دل بہت دھڑکتا ہے تو دھڑکے گا، اس کا کام ہے. آپ کے میں کیا کروں، میرے کان بہت باتیں سنتے ہیں، چڑیا کی بھی آوازیں آتی ہیں مجھے تو پی 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 ٹی 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 کی بھی آوازیں آتی ہیں، پھر اس کا کام ہے سننا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے کہ اس کے اندر سننے والی بات کون سی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ لغو نہیں سنتے، وہ لغو نہیں بولتے جو اللہ کو پسند ہے نا، بالکل جو اللہ کے بندے. تو اسی طرح امتحان میرا اور آپ کا وہاں شروع ہوتا ہے جب کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی بھی
وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میں دیکھوں گا وہ احسن عمل، تمہارا اس پہ عمل کیا ہے. تو اسی بنا پر جنت کا بھی فیصلہ ہونا اور اسی بنا پر جہنم کا بھی فیصلہ ہے. تو دیکھیے جس وقت انسان اپنی فطرت کے مطابق علم اور فہم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے. جب ہم علم کے مطابق نہیں فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، علم کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کہاں آ جائیں گے؟ جانوروں کی سطح پہ آ جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں پھر مجبور ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہم مجبور ہیں، اب کیا کریں؟ تو کتے کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ کیا کرتا ہے، اچھے سلوک پر بھی ہانپتا رہتا ہے، زبان نکلی رہتی ہے، پھرتا رہتا ہے منہ کھول کے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اچھے سلوک پر بھی. ٹھیک ہے، مالک بٹھا کے بھی اپنے بستر پہ پیار کر لے نا، ساتھ بھی سلا لے، اس نے پھر بھی اپنی آنکھیں کھول کے زبان نکال کے ہاں پاپ اپ کرتے رہنا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ برے سلوک پہ بھی اس کا یہی حال ہے. میرا اور آپ کا جب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مجھے اور آپ کا یہیں پر امتحان ہے. اور یوں ہی امتحان ہی ہم کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کیا کریں بتائے گا اندر سے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آیات بھی تو پاس ہونی چاہیے. جب آیات کا علم نہیں تو پھر جو مرضی کریں جو زندگی میں کرنا ہے. جب آیات ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہی حال انسان کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آیات دیتا ہے، اس کو علم دیتا ہے، اس کو دین دیتا ہے، دین کے موقع، اچھے لوگ، اچھی بکس، اچھے ذرائع سمجھنے کے سننے کے، اس کے باوجود بھی وہ ہٹ جائے، اس نے خود ہی نہیں رجوع کیا، تو پھر اس کا بھی یہی حال ہے. تو سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کتے کی مثال دی، اس کی خاص برائیاں کیا تھیں؟ جس کی مثال کتے سے ملا کے دی، اس کی خاص برائیاں کیا بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سائمہ؟ کہ وہ شخص دنیا کی خاطر جہاں اس کو فائدہ نظر آیا وہ اس کو اپنا مالک سمجھنے لگے. جی، صرف اپنا فائدہ چھوڑ کے اس چیز کو اپنا مالک، ٹھیک ہے، اپنا اختیار سمجھ لیتا ہے. جی، اور مہوش وہ خواہشات کی پیروی کر جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے زمین سے، یعنی خواہشات کی طرف. اب دیکھیں معلوم ہوا جو لوگ فائدہ پرست ہیں دنیاوی طور پر، خود اپنے علم کے اور اپنے سیکھنے کے اور اس کتاب کے مواقع کو اپنے ہاتھ سے گماتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے. صاف سی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں نہ کہہ رہی، اللہ کہہ رہے ہیں. کس کے جیسا ہے؟ ہاں، تو ہمیں تو کچھ تو فرق کرنا ہے نا اس میں اور اپنے آپ میں. ذالک مثل القوم الذی کذبوا بآیاتنا، یہ مثال کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. تو کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچا لیتا ہے؟ کن کو بچاتا ہے؟ لعلکم یتفکرون. کون بچے گا؟ جو غور و فکر کرے گا. اس میں اللہ کی وعید کو دیکھے گا، اللہ کی دی ہوئی مثالوں سے، ٹھیک ہے، فقصص قصصا، اللہ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قصے بتائے ہیں ان میں غور و فکر کرے گا، ان میں سے عقل لے گا، عمل لے گا. یہ ہے. تو اس آیت میں علم پر عمل کرنے کی ایک تو ترغیب دی گئی ہے، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا علم پر عمل کرنے کی ترغیب ہے. اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. علم پر عمل نہ کرنے سے یہاں ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے علم تو لے لیا ہے اور عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ مثال بھی ایسی اور تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں، گر جاؤ گے زمین کی طرف. اور علم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. اور دیکھ رہے ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے، برا بھی ہے. آگ کیا ہے؟ آگ آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے، آپ کی زندگی کا انحصار ہے. آپ ٹھیک ہے، اب سرد راتوں میں آپ اس کو سیکتے ہیں، آپ سکون میں آتے ہیں، بیمار کے لیے وہ شفا بھی بن جاتی ہے، تو فائدہ ہے نا. اور اسی سے اگر کسی کا گھر جلا دیا جائے، کسی جان کو جلا دیا جائے، یہ تو ہم نے استعمال کرنا ہے نا ہر چیز کا. جی، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس میں غرق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کی ہے بدنصیبی، دعائیں بھی اس کے لیے بہت کی، اللہ کب سنیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس کو اس کے حال پہ چھوڑا ہے، یہ خود نکلا ہے، میں نے نہیں نکالا اس کو. تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا آپ آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھائیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہوا؟ لوگوں کو آیات پڑھ کر سنائیں اور انہیں سمجھائیں. ہمیں بھی آیات کو مضبوطی میں پکڑنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جو علم کا ایک بڑا حصہ ہے وہ یہی ہے
جب آیات کو آپ پکڑتے ہیں مضبوطی تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، آپ نے ایک علم کا حصہ لیا ہے، اور دنیا کی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جانوروں کا سا مقام ہے کہ ہم زمین کی طرف جھک پڑیں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. کیا یہ مثال بہت اچھی ہے جو فٹ آئی ہوئی ہے؟ کتے والی ہاں کتنی بری ہے، بہت بری مثال. ہم نہیں اچھی لگ رہی، ہم تو سننے میں بھی نہیں اچھی لگ رہی، ہم تو کسی کو بھی نہیں کہیں گے. کیوں میں نے ابھی آپ کو کہا ڈرتے ہوئے، یہ بات میں تو نہیں نہ کر رہی، میں نہیں کسی کے بارے میں یہ فتویٰ دے رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. تو اللہ یہاں یہی تو بتا رہے ہیں کہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے منہ میں موڑ لیتے ہیں اور اس پر پھر دشمنی اور بغض کی نظر بھی ڈالنے لگ جاتے ہیں. کوئی سمجھائے تو انہیں برا لگ رہا ہے. من یہد اللہ فہو المہتد. اب کیا اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کے اندر ہدایت کس کے لیے ہے؟ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے گا. اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت نہ دی جائے اور اس کو دی جائے؟ اللہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں میں چاہتا تو سب کو ایک دل کر دیتا، ایک ہدایت پہ لے آتا، ایک دل کر دیتا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ آزاد. ان کو ان کی آزادی پہ چھوڑا. جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ایسا تھوڑی وہ گمراہ ہو گیا، نہیں، خسارے میں گیا ہے، بہت بڑے خسارے میں گیا ہے وہ. کہ فہو المہتد، سو وہی یعنی ہدایت یافتہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ. اور اصل ہدایت کس کے پاس ہوگی؟ جس کے پاس اس کی تعلیمات ہیں، جس کے پاس اس کا علم ہے. کہ سیدنا جابر رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر یوں بھی کہا کرتے تھے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو اللہ نے ہدایت دی وہی ہدایت پہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا پھر اس کا کوئی ہادی نہیں ہے. جو ان آیات سے نکل جائے گا، آپ اس کو سائنس سے سمجھائیں، آپ اس کو کیمسٹری سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر طبیب کے پاس لے جائیں جو ان سے نہیں سیکھا، جس کے پاس یہ علم نہیں ہے، کس چیز سے نہیں سیکھا. وَلَقَدْ